إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندما سئل من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله ما هي الأضاحي قال هي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی معزز اور معقر ماں اور بہنوں، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے شرک اور بدعات اور خرافات کے اس کارخانے میں اور اس دنیا میں رب العالمین نے ان نہایت ہی کم لوگوں میں سے ہم کو شامل فرمایا ہے جو رب العالمین کی توحید کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ایک بھی رب العالمین کی ہدایت کو باقی نہیں چھوڑا کہ ہم تک ساری توجیحات اور ساری ہدایات کو پہنچا دیا، یہاں تک کہ
دنیا مجبور ہو گئی ہے کہنے کے لیے وَلَدَّيْتَ وَبَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ، کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی، اور آپ نے خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایام ہم سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، عشرِ ذی الحجہ، قربانی اور عید کا دن، اور یہ ایام تشریق کے ایام جو بھی ہم تک باقی ہیں، آج 11 ذی الحجہ ہے، 12 اور 13 دو دن اور ایام تشریق کے، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ جو 11، 12، 13 یہ جو ایام ہیں، یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ قربانی کیجئے، گوشت کھائیے، بھون کر کھائیے، پکا کر کھائیے، سکھا کر کھائیے، جیسا چاہیے، بڑے ہی خوشحالی کے ساتھ کھائیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ایام ہیں یہ بڑی فضیلت کے ایام ہیں، لیکن اس طرح کے ایام کے بارے میں ایک ناحیے کو ہمیں اور آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کے تعلق سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایام تو فضیلت کے ہیں ہی ہیں، اور ان میں مختلف اعمال کو انجام دینا یہ سنت ہے یا فرض ہے، واجب ہے، لیکن ان ایام کا پیغام کیا ہے، ان کے دروس اور ان کی عبرتیں کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، اور اللہ تعالی کون سی وہ چیز ہے جس کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ان ایام کو مشروع فرمایا، یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ تو فضیلت والا مہینہ ہی ہے، روزہ فرض ہے، قیام سنت ہے، عبادتوں میں محنت اللہ کے نبی علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی کچھ عبرتیں ہیں، کچھ دروس ہیں، کچھ پیغام ہیں، وہ اگر آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہی ان ایام کا مقصد ہے میرے بھائی۔ تو الحمدللہ ہم نے عشرِ ذی الحجہ میں عبادت کی رب العالمین کی، الحمدللہ ہم نے عرفہ کے روزے رکھے، رب العالمین سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت کے لیے خالص ہم نے کل قربانیاں کی، آج بھی ہماری بہت سارے بھائی کریں گے، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، رب العالمین سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن آج کے خطبہ میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنا ذہن اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو اعمال کا سلسلہ ہے، ان کے دروس کیا ہے میرے بھائیوں، ان کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون سی چیز اور کس روح کو ہمارے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، بلکہ بلفظ دیگر کہیے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی ہمیں آپ کو مشق کرانا چاہتے ہیں، کس کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں اور کس پر تربیت ہماری کرنا چاہتے ہیں، یہ مین چیز ہے۔ یہ اگر کوئی انسان نہ سمجھے تو اس کی عشرِ ذی الحجہ کی عبادت بیکار، قربانی بیکار، اس کے ایام تشریق کے اذکار اور تکبیرات سب بیکار۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے عشرِ ذی الحجہ میں عبادت کر لی، بس ہم کامیاب ہو گئے، بہت بڑی فضیلت کا کام کیا ہم نے، نہیں۔ جب ان کے دروس کو ہم سمجھیں گے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے، تب یہ ہمارے کام آئیں گے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، بہت نیک کام کیے، بہت بڑا کام کیے، لیکن ان روزوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے رمضان کے مہینے کی جو تربیت ہے اور جو ٹریننگ دینا چاہتا ہے، تقویٰ پیدا کرنا، جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو رمضان کے روزے کی اہمیت ہے۔ ورنہ رمضان کے روزے کے بعد جانے کے بعد آپ بے عمل ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں اور بے لگام ہو جائیں تو رمضان کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔
کوئی فائدہ نہیں. ایسا آدمی زندگی بھر روزہ رکھے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور سال بھر بے لگام رہے, کوئی فائدہ نہیں, ایک پیسے کا فائدہ نہیں میرے بھائی. تو اس روح کو سمجھنا مقصد ہے. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقی بنانا ہے بھائی, آپ کو تقوی والا بنانا ہے. اگر آپ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تقوی والا نہیں بنے, سب بیکار ہو گیا میرے بھائیوں, سب ضائع ہو گیا میرے بھائیوں. اور یہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ میں منبر سے بول رہا ہوں تاکہ ہمارا وہ بھائی ذرا ہوشیار ہو جائے, متنبہ ہو جائے, چوکنا ہو جائے کہ جو رمضان کے مہینے میں نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, اور اب وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ عبادت سے کوئی اس کو تعلق ہے, میرا بھائی ہوشیار ہو جائے کہ بھائی دیکھیے میں غلط کر رہا ہوں. کل یہ نہ رہے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے تھے, ہم تو جانتے تھے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا, نمازیں پڑھنا بڑی فضیلت کا کام ہے, وہی ہم نے کیا ہے. سال بھر ہم بے لگام رہتے تھے, ایک مہینہ سب کچھ چھوڑ کے رمضان کی عبادتوں میں لگ جاتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, نہیں بہت تفصیل کے ساتھ لیکن اختصار کے ساتھ آئیے ہمارا ان دروس کو اور ان پیغامات کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ان ایام کے ذریعہ اور ان ایام میں مشروع کیے گئے اعمال اور عبادات کے ذریعہ رب العالمین نے دینا چاہا ہے. تو میرے بھائی, سب سے پہلے نمبر پر رب العالمین ہمیں اور آپ کو موحد بنانا چاہتے ہیں, توحید پر ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں, توحید کو کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں بھرنا چاہتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ توحید کو ہمارے دل میں بھرنے کے لیے قربانی, عشر ذی الحجہ کی عبادتیں, اور پھر جو ہے اسی موسم میں حج, پھر تلبیہ کے الفاظ, کلمات, یہ ساری چیزیں توحید کے لیے ہیں. ہاں, توحید کے لیے ہے. کہ آپ میرے بھائی پہلے غور کیجئے کہ آپ کے عمل میں, آپ کے سوچ میں, آپ کے نظریہ میں, آپ کے عقیدہ میں کہیں شرک تو نہیں پایا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو توحید کا درس دیا جا رہا ہے. توحید کا, کیونکہ توحید ایک بنیادی شرط ہے کسی انسان کے لیے جو اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. توحید کا جب نام سنو تو خوش ہو جایا کرو, توحید کا نام سن کر کے چڑھو مت, ناک بھو مت چڑھاؤ, آنکھیں مت جو ہے کیا نام ہے ٹیڑھی کرو, یہ آپ کو گوارا نہیں دیتا ہے. کیونکہ جو موحد ہوتا ہے تو توحید سن کے جھوم اٹھتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مومنوں کے سامنے ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے, توحید کا ذکر ہوتا ہے, ہم یستبشرون, خوش ہو جاتے ہیں. اور منافق اور مشرک جب توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو ناگو جاتا ہے, کیا بار بار توحید, بس یہی رہے گا صرف توحید, ہم سب موحد ہیں, کیا ضرورت ہے توحید کی بات کرنے کی, سب توحید والے ہیں. میرے بھائی, توحید کا برابر تذکرہ, برابر احتساب, برابر چیکنگ, برابر اس پر غور کرنا, کہیں ذرہ برابر جو ہے کیا نام ہے توحید میں خلل تو نہیں ہو رہا ہے. اور خاص طور سے یہ ایام یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. میرے بھائیوں, حج بھی ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کے زمانے میں حج مشروع کیا گیا, اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ حج مشروع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَرُكْبَانًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم, حج کا اعلان کر دو, جاؤ پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کر دو, لوگوں اللہ رب العزت نے تم کو حج کا حکم دیا, حج کرو. اس کے بعد تم ٹینشن مت لو. دیکھو چاروں طرف سے کس طرح سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی, اور آج تک دیکھ لیجئے تو اللہ اکبر, سعودی گورنمنٹ توسیع کرتے کرتے تھک جا رہی ہے, لیکن ہمارے بھائیوں کی تعداد جو ہے کیا نام ہے اس کشادگی, اس توسیع میں بھی سمیٹنے کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سارے حجاج کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ شیعہ, روافض, خبیث اور دیگر اسلام دشمنوں کے
سازشوں سے حاجیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سب کو خیر عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک لائے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے جڑی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ نام لو تو توحید آ جاتا ہے. ابو الموحدین کہا جاتا ہے, توحید پرستوں کے باپ ہے یہ. آدم علیہ السلام تو انسانیت اور بشر کے حساب سے باپ ہے سارے انسانوں کے. یہ موحدین کے باپ ہیں, موحدین کے باپ ہیں, رئیس الموحدین کہا جاتا ہے. پوری زندگی توحید کے لیے قربان کر دی میرے بھائیوں. پورا گھر بار کو توحید کے لیے قربان کر دیا. آج تو لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کی بات ہو تو آدمی جو ہے شرک سے سمجھوتا کر لیتا ہے. کر لو نہیں تو مصیبت ہو جائے گی, نہیں تو پریشانی ہو جائے گی. کیا ہوگا مطلب ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا, جائیداد کا کیا ہوگا. ارے ہم نے وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, وہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اللہ رب العزت پر توکل اور اللہ رب العزت سے امید اور اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور ان شیطانوں ان کمزور لوگوں پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ ہماری حفاظت کریں گے. ارے وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کی حفاظت کیا کریں گے. ایمان کا سودا کر لیا جاتا ہے, عقیدے کا سودا کر لیا جاتا ہے. ناریل چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اگربتی سگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پتھروں کے تراشے ہوئے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کون سی حفاظت ہے توحید کی میرے بھائی. ارے میری جان چلی جائے, میرا پورا مال چلا جائے, میرے گھر بار خاندان برباد ہو جائے, لیکن توحید سے میں سمجھوتا کر سکتا ہوں, میں توحید سے انحراف کر سکتا ہوں, نعوذ باللہ. پوری دنیا کو ساری چیز کو جوتے کی نوک پر رکھو, تہاں توحید کی بات آ جائے. توحید کی حفاظت پر کرو. اللہ رب العزت نے کیوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, بس پکار دیا تکبیر, بس ہو گیا ختم. کوئی مائک سے پکارنے کے لیے پریشان ہے تو کوئی جو ہے کیا نام ہے راستے میں جاتے ہوئے آگے چل کے پکارنے کے لیے پریشان ہے, تو کوئی اجتماعی طور پر پکارنے کے لیے پریشان ہے. ارے میرے بھائی اس کا معنی بھی سمجھایا آپ نے تو اللہ اکبر کا. اللہ اکبر من کل شیء, اللہ اکبر, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. پھر یہاں یہ کیسے بڑا ہو گیا بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے تو آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے والا, آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا, آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والا, آپ کی اولاد کی حفاظت کرنے والا, آپ کے سارے پروجیکٹ کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے نا. توحید کو اپنے اندر جگائیے, جگائیے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے ہی توحید پر اتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو فوکس نہیں کیا ہے. کچھ مقصد ہے میرے بھائیوں. دنیا کا سارا کام چھوڑ کر کے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے, اپنے توحید کو چیک کیجئے. اگر توحید میں خلل ہے, اللہ کی قسم سارے کام بعد میں ہوں گے, پہلے توحید کی اصلاح کیجئے, عقیدے کی اصلاح کیجئے. بچہ بیمار ہو گیا, میری بہن ہے, ماں ہے, 2-4 پڑوس کی عورتیں آئی, وہ فلاں بابا ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ تعویذ دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میری بہن بھاگ گئی. کیا بچے کی جان بچانے کے لیے. جان بچانے والا اللہ ہے. میری بہن, میری ماں, جان بچانے والا آپ کے بھی, آپ کے بچے کے بھی, آپ کے شوہر کے بھی, اور پوری دنیا کی بچانے والا اللہ رب العزت ہے. اور جب رب العالمین نہیں بچانا چاہے گا تو اللہ کی قسم آپ کا بچہ مر کر کے رہے گا. 50 تعویذیں لاڈ لو میرے بھائیوں, لاؤ اپنے گھروں میں کھلے گاڑ لو, اپنے چوکھٹوں پر تعویذیں لٹکا لو. کچھ ہونے والا نہیں ہے. رب العالمین اگر جو ہے آپ کے ساتھ کوئی نقصان کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے, اور رب العالمین کوئی نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. یاد رکھو میرے بھائیوں, یقین کر لو, انہیں بٹھا لو. ہم لوگ کہتے ہیں, صرف کہنے کے نہیں, پریکٹیکل اس کو نافذ کرو میرے بھائیوں. کوئی بہن آئے پڑوس کی, ارے کیوں نہیں اس کو لے جاتی, تعویذ لے آتی. ارے کیا بات کر رہی تو, میرا بچہ یہی رگڑ رگڑ کے مر جائے لیکن میں تعویذ کے قریب نہیں جاؤں گی. یہ عقیدہ توحید کی پختگی ہے. اس کو کہا جاتا ہے موحدہ خاتون ہے. اس کو کہا جاتا ہے توحید والی میری بہن ہے, توحید والی میری ماں ہے, توحید والا میرا بھائی ہے, توحید والا میرا نوجوان ہے. تو توحید کا درس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو درس ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, سب میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ فجر کے عرفہ کے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے
اور جو ہے ایام تشریق کے عصر تک عصر کی نماز اور ہر نماز کے بعد ہمیں تکبیرات زور سے بلند کرنا کیوں بھائی؟ 8 کو کیوں نہیں؟ 7 کو کیوں نہیں؟ 6 کو کیوں نہیں؟ عشر ذی الحجہ میں تو تکبیرات بلند کرنا ہی ہے نا بھائی. 9 تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے کہ 8 کو کیوں نہیں؟ 9 تاریخ کو جو ہے کیا نام ہے 10 تاریخ کو ہمیں قربانی کرنی ہے، 9 کو کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ 10 تاریخ کو جا کر کے ایک جمرہ کو کنکری مارنا ہے، تینوں کو نہیں. تینوں کو مارنے تو کیا حرج ہے؟ پھر 11، 12، 13 کو تینوں کو مارنا ہے، اس وقت طواف کرنا ہے، اس وقت سر چھلانا ہے، ایسا احرام باندھنا ہے. کیا درس دے رہا ہے رب العالمین؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے اپنے عمل کے اندر اس چیز کو ہمیشہ دھیان دیا کر کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، آپ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، ورنہ آپ کا عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. چاہے وہ نماز ہو، حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہے حنفی نماز؟ شافعی نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سے آئی؟ کس نے بنایا اس کو؟ کس نے مشروع کیا؟ کس نے اس کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ام جعلوا لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. جنہوں نے ایسے ایسے دین بنا دیے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے. کس نے آپ کو کہا کہ آپ شافعی نماز پڑھو؟ کس نے آپ کو کہا حنفی نماز پڑھو؟ کس نے آپ کو کہا حنفی حج کرو؟ کس نے آپ کو کہا جو ہے شافعی حج کرو؟ کس نے کہا؟ بولو نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. یاد رکھو، دنیا کے سارے بزرگ، سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے محدثین، سارے فقہا، سارے علماء، سارے جو ہے کرام بزرگ، یہ ایک پڑھنے میں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھنے میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اتنا بھاری ہے کہ یہ لوگ جیسے ہوا کے پتنگے کی طرح سے ہیں، کوئی ویلو، کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری حیثیت، ساری ویلو ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں، ہمارے اعمال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دی، ایسا کیجئے الحمدللہ. نہیں ہے نماز مت سوچیے گا. نماز انسان کو جہنم میں لے جائے گی، نماز انسان کو جنت میں لے جائے گی. کون سی نماز جہنم میں لے جائے گی؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہوگی، وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. نماز سمجھتے ہو کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے؟ نہیں. نماز وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ نے یہاں پر ہاتھ باندھا، کیوں باندھا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، الحمدللہ. آپ نے ایسا رفع دین کیا، کیوں کیا بھائی؟ آپ نے سجدہ ایسا کیوں کیا بھائی؟ آپ نے رکوع ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کی نماز کو قبول کرے گا. رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے. اب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سر ڈھک کر آئیے، رومال سر پر رکھیے، پگڑی پہنیے، ٹوپی لگائیے. یہ بہت مستحب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس کی ترغیب دلائی جانی چاہیے. لیکن آپ نے احرام باندھ لیا ہے، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں مسجد حرام میں. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، سر کھول کے نماز پڑھیے گا بھائی. یہاں نہیں چلے گی پگڑی، یہاں نہیں چلے گی ٹوپی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی کہا ہے، وہاں ڈھک کے پڑھو، یہاں کھول کے پڑھو. جب کہیں تو اٹھ جاؤ، جب کہیں تو بیٹھ جاؤ. سنت کی اتباع. اور تیسری چیز میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان اعمال کے ذریعے سے درس دیا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کے اندر رحمت اور شفقت اور خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے. ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ. تو آپ جب واٹی لگاتے ہو کسی غریب بھائی کی تو آپ کے دل میں رحم آتا ہے. میرا بھائی بہت غریب ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں سال بھر بیچارہ کبھی اس کو نصیب ہوتا ہے گوشت کھانا کی نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی دے تو دل میں رحم آتا ہے. خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہونی چاہیے. بخیلی سے دل کو پاک صاف کرنا. دل نرم ہوتا ہے کہ میرا بھائی پریشان ہوگا، میرا بھائی جو ہے کہ نام تکلیف میں ہے، اس کی مدد کر دوں میں. رحمت اور شفقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
یہ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر میرے بھائی. اگر اللہ کی قسم آپ کا دل، آپ کا پڑوسی بہت پریشان حال ہے، واللہ بتاتا ہوں میرے مالدار بھائیوں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، کبھی اس بھول میں مت رہنا میرے بھائی کہ میں زکات نکال رہا ہوں. یہ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر آپ کا پڑوسی تڑپ رہا ہے، آپ کا رشتے دار تڑپ رہا ہے، آپ کے بینک میں لاکھوں بینک بیلنس ہے، تو آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تیرا پڑوسی کھانے کے لیے تڑپ رہا تھا، تیرے پاس لاکھوں روپے بینک بیلنس تھے، تیرا پڑوسی پہننے کے لیے تڑپ رہا تھا، تیرے پڑوسی کے پاس سب چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، وہ بیچارہ راستے پر رہنے پر مجبور ہو رہا تھا، تیرے پاس لاکھوں بیلنس تھے، کیوں نہیں تو نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی مدد کی؟ میرے بھائی اللہ رب العزت کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا کہ میں کیا جواب دوں گا یا اللہ، وہ جو بینک بیلنس تھے میرے، وہ کس لیے میں نے رکھا ہوا تھا؟ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو کہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں سو جائے اور یہ آسودہ ہو کر کے سوئے. کیا کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تو رحمت اور شفقت میرے بھائیوں اور خدمت خلق اور جو ہے کیا نام ہے ایثار اور ہمدردی، ان ساری چیزوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی چیز جس کو ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے. اجتماعیت کے ساتھ رہو بھائی، 5 وقت نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، جمعہ میں ماشاءاللہ اور بڑے پیمانے پر جمع ہوتے ہیں. نہیں، سال میں کم سے کم 2 بار سارے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو، ایک دوسرے کو دیکھنے کو موقع ملتا ہے. کبھی ایک محلہ والا میرا بھائی دوسرے محلے والے بھائی کو جو ہے کیا نام مہینوں نہیں دیکھنے پاتا ہے. عید میں آیا ماشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیا، یاد آیا میرا بھائی بیمار رہتا ہے، چلو جاؤں گا عیادت کرنے کے لیے. ارے یہ میرا بھائی بہت دن بعد نظر آیا، دیکھو کتنی دن سے ملاقات ہوئی. اجتماعیت، اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے. ایک ساتھ آپ کو قربانی کرنا ہے. بھائی یہ بہت بڑے عہدے کے مالک ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، چلو ان کو بہت بڑے کام کے لیے جانا ہے، چلو ذوالحجہ کو اپنی قربانی کر لیں تاکہ چلے. نہیں، ایک ساتھ امیر غریب سب لوگ جو ہے ایک ساتھ قربانی کریں گے. کسی کے لیے اسپیشل نہیں ہے میرے بھائیوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا یہ جو شیعہ رافضی خبیث، یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کفریہ اور جو ہے شرکیہ عقیدہ، انہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید کسی نے رافضیوں اور خبیثوں کی تردید کے لیے کہا تھا آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کچھ اسپیشل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ بتایا ہے، آپ کو اسپیشل بتایا. کہتے ہیں یہ خبیث اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ رحم کرے بھی کریے. ایک میرا بھائی جو ہے کیا نام بتا رہا تھا کہ نا سبحان اللہ رحم کرے، ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ ہمارے بعض جو ہے ممالک میں جہاں ہمارے بھائی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے بیچارے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بڑی پریشانی بڑی تکلیفیں ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ مطلب عید کے دن جو ہے کیا نام ہے سائرن بجا تھا اور اس کے بعد 2 مہینہ 10 دن تک کوئی ایسی بات نہیں آئی اور دوسرے عید الاضحیٰ کے دن سائرن بجا کہ بم پھٹنے والا ہے، بھائی میزائل گرنے والا ہے. اللہ اکبر. کون ہے یہ لوگ؟ یہ رافضی ہے خبیث جن کے لیے آپ لڑتے ہیں. یہ ہمارا ایک مجاہد کھڑا ہوا ہے جو پورے امت مسلمہ کی طرف سے لڑ رہا ہے. وہ امت مسلمہ کی طرف سے نہیں لڑ رہا ہے، یہ شیطان کی طرف سے لڑ رہا ہے. اولئک حزب الشیطان ہے، یہ شیاطین کی پارٹی ہے، جماعت ہے میرے بھائی. اس کو آپ سمجھ لیجئے. تو میں کہا تھا علی رضی اللہ عنہ آپ کو کچھ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد آپ ہی خلیفہ بنو گے. اسپیشل علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، لیکن اس کو انہوں نے مانا ہی نہیں. کہنا کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، اسپیشل نہیں ہے، سارے مسلمان ایک ہیں. اجتماعیت کا درس ہے میرے بھائی، اخوت کا درس ہے میرے بھائی، اتحاد و اتفاق کا درس ہے میرے بھائی. شاید اپنے بھائی کو کسی جو ہے کہ 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج عیدگاہ میں ماشاءاللہ بغل میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں. کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہاں قطع تعلق کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی، یہاں وہ پھیرنے کی گنجائش نہیں میرے بھائی. یہاں تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان السلام علیکم ماشاءاللہ کیا حال چال ہے، کیسے آپ؟ واللہ دل میں بہت تکلیف ہے، بہت بیمار ہے، بہت جو ہے کیا نام ہے ستائے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل اب گھیرے ہوئے. مسلمان کیا حال چال ہے، کیسے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.
یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں وہ پھیرنے کا، اور جو ہے کیا نام ہے گردنیں پھیرنے کا، چہرہ گھمانے کا، پیٹ گھمانے کا، ناک گھو چڑھانے کا اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے قطع تعلق اور دشمنی اور نفرت اور تکلیف دینے کا یہ تو اسلام کا کام نہیں میرے بھائی. اسلام اس کو کبھی نہیں برداشت کرے گا، کبھی نہیں برداشت کرتا میرے بھائی. ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرو. کیا کہا رسول نے؟ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو. ہمارا بھائی کچھ کام کر رہا ہے، اگر توفیق ہوتی ہے تو کچھ آسانی پیدا کر دو، نہیں توفیق ہوتی خاموش ہو جاؤ، تکلیف مت ڈالو، روئے مت ڈالو، رکاوٹیں مت ڈالو، پریشانی میں مت ڈالو. چاہو اس بھائی کو جو ہے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو کرو، ورنہ خاموش ہو جاؤ میرے بھائیوں. تو اجتماعیت، ہر ایک کے درد کو محسوس کرنا، اور اخوت بھائی چارگی کو محسوس کرنا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے ہمیشہ رہنا، اور جماعت کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے میرے بھائیوں. تو یہ چند چیزیں تھیں جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان دروس اور ان پیغامات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک متعال رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرما لے، یا اللہ تمہاری باتوں قبول فرما لے، یا اللہ تمہاری عید کو قبول فرما لے، عشرہ ذی الحجہ کی باتوں قبول فرما لے، اور ہماری ساری کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے. آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے.